بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کسی کی جانب سے امداد پہنچے گی۔ محترم سامعین، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتی چلوں، اگر آپ میرے چینل اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جس طرح دنیا میں ہر پیدا ہونے والی چیز ایک میعاد پر فنا ہوتی ہے، مٹتی رہتی ہے، یوں ہی ساری کائنات کی بھی ایک عمر و میعاد اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، نباتات، حیوانات سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ مگر جس طرح عموماً آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، جان کنی کے آثار اور نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت یعنی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ اس طرح سے ہیں۔ 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ علماء حقانی اٹھا لیے جائیں گے، ان کی جگہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے۔ شراب خوری، حرام کاری، بے حیائی اور زناکاری کی زیادتی ہوگی۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اس علاوہ اس بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے کہ وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی، ان میں سے بعض گزر چکے اور جو باقی ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے دفینے اور خزانے اگل دے گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یعنی بہت جلد وقت گزر جائے گا۔ زکوٰۃ لوگوں پر گرا گزرے گی، اسے ایک قسم کا تاوان سمجھیں گے۔ عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گی اور مرد زنانی وضع پسند کریں گے۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، حیا و شرم جاتی رہے گی۔ بوقت ملاقات سلام کے بجائے لوگ گالی گلوچ سے گفتگو شروع کریں گے۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں، دنیا کمانے اور جمع کر لینے کے لیے۔ مسجد کے اندر شور و غل ہوگا، لوگ بے دھڑک وہاں دنیا کی باتیں کریں گے۔ نماز کی شرائط و ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں تک 50 میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ ذلیل آدمی جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، بڑے بڑے محلوں، عالی شان کوٹھیوں میں فخر کریں گے۔ یہ وہ علامات ہیں جو وقوع میں آ چکی اور جو باقی ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی۔ انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نفخہ صور یعنی صور پھونکے جانے تک ظاہر ہوں گی۔ دنیا میں سب جگہ شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کفر کا تسلط ہوگا۔ اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء کرام سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے کہ صرف وہیں اسلام رہے گا اور ساری دنیا کفرستان ہو جائے گی۔ پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی قید ہے۔ جب آزاد ہوگا تو ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور پیدا کرنے کو
شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ یہودی فوجیں ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے اور رے یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ ذکر خدا و مشغول رہیں گے اور اس سے بھوک و پیاس رفع ہوگی۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے زرد رنگ کا جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے نہایت نورانی شکل میں دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر دین محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاکم اور امام عادل مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہتھیار باندھے ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر دجال پر حملہ کرے گا۔ جب دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ لائن آپ کی سانس سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ تعقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب موضع لط کے دروازے پر جا لیں گے اور اس کے پشت میں نیزہ ماریں گے، وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصلاحات میں مشغول ہو جائیں گے۔ تمام جہان میں دین کو ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین میں امامت دین و حکومت عدل و آئین فرمائیں گے، نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ مزار اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے، قبر انور سے جواب آئے گا۔ آپ وفات پائیں گے، مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نماز پڑھیں گے اور حضور صلوات و سلام کے پہلو میں روضہ انور میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد آہستہ آہستہ کفر و جہل کی رسوم شائع ہوں گی۔ اسی اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے، زمین دھس جائے گی۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا اور متواتر 40 روز تک رہے گا۔ پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دوسرے لوگ اسی چرچے میں مصروف ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور دعوت الارض نکلے گا۔ یہ عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم اور کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ مسلمان کا چہرہ نورانی ہوگا اور کافر کا چہرہ سیاہ اور بے رونق۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 سال رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور پھونکنے کی آواز پہلے آہستہ آہستہ پھر رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی،
پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ غرض آسمان و زمین اور پہاڑ جیسی عظیم الشان چیزیں، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ سامعین، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص قیامت کو تو حق کہے مگر اس کے نئے معنی گھڑے اور ان معنی کا انکار کر دے جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، وہ بھی در حقیقت قیامت کا منکر اور کافر ہے۔ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ دوبارہ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ پھر اثر نو، زمین و آسمان، چاند و سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک مینہ برسے گا جس سے سبزے کی مثل زمین کا ہر ذی روح اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے تشریف لائیں گے کہ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے بھی مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حشر صرف روح کا نام نہیں ہے بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے کہ صرف روحیں ہی اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوگا، وہ بھی کافر ہے۔ اور دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق ہوگی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ جسم کی اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا بن گئے یا ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے ساتھ اڑ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی ہیت پر لا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر محفوظ فرمائے گا اور دوبارہ ترکیب دے گا اور قیامت کے دن اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ جسم کی اجزائے اصلیہ ریڑھ کی ہڈی میں ہیں۔ کچھ ایسی باریک اجزاء ہیں جو نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے۔ قیامت کے دن عام لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اٹھیں گے اور اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ ہوگا۔ مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی، جبکہ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے سے رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی طرح ہوگی۔ آفتاب سروں سے بہت قریب بقدر 1 میل ہوگا۔ تپش اور گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کے سینے اور کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام کی جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور دل ابھر کر گلے تک آ جائیں گے۔ دہشت سے طاقت طاق ہو جائے گی۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میدان حشر میں جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اسی حالت میں قیامت کا دن کا 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ قریب قریب آدھے کی گزر جائے گا کہ تمام مومنین اولین و آخرین کے دلوں میں یہ بات قدرتاً پیدا ہوگی کہ جب انبیاء کرام دنیا میں حاجت براری کا وسیلہ بنتے تھے تو یہاں بھی حاجت روائی انہی کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ
گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب محشر سے ہمیں نجات دے۔ آپ فرمائیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ تم ان کے پاس جاؤ جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر ٹھوکریں کھاتے، دہائیاں دیتے، بارگاہ بے کس و پناہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کے بہت سے فضائل بیان کر کے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو حضور جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کو انجام دوں گا، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈتے آئے ہو۔ سبحان اللہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم پر ہے۔ شفاعت کبریٰ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق مومن و کافر، فرما بردار و نافرمان، موافق و مخالف اور دوست و دشمن سب کے لیے ہوگی، اور وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، مومن و کافرین، موافقین اور مخالفین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے، اور یہ مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور کے خصائص سے ہے۔ بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، بتیرے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کی درجات بلند فرمائیں گے، بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوا اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت ہے، بکثرت آیات و احادیث اس میں وارد ہیں۔ کسی بھی قسم کی شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو بدھ مذہب و گمراہ ہے، اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت مقربین کی ہو سکتی ہے نہ کہ مغضوبین کی۔ وہ تو خود ہی عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور رہیں گے تو دوسروں کے کیا کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کافروں اور بتوں پر صادر فرمایا ہے وہ اس کے محبوب اور مقرب بندوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل اور سفارشی نہیں، نعوذ باللہ، خدا اور رسول پر بہتان اور نئی شریعت گھڑنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو حشر کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔